الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کا موضوع ہے اتباع رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ہم اس موضوع کے تحت انشاءاللہ صحابہ کی زندگی سے کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ ہمارا بھی منہج وہی ہے، ہمارا بھی طریقہ وہی ہے، ہمارا بھی دعویٰ وہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کسی کا قول مل جائے، وہ شخصیت کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا اس سلسلے میں، تاکہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ قرآن و حدیث کو ماننے میں صحابہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر ہم اتباع میں سچے ہیں تو ہماری اتباع ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا ایک جذبہ دیکھیں کہ وہ صرف اقوال یا قولی چیزیں یا غیبی چیزیں یا صرف عقیدے تک محدود نہیں تھے۔ صحابہ کی اتباع میں عبادات میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع شامل ہے، اور عبادات میں اتباع کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کا شوق رکھتے تھے، شوق عبادت میں بھی اللہ کے نبی کی اتباع، کہ ہمارے اندر بھی ویسے ہی عبادتوں کا شوق ہو۔ چنانچہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مصلی پر آئے اور دیکھا کہ سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں اس نماز کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جب مصلی پر آئے تو اس مسجد میں جتنے امامت چل رہی تھی، جتنی نمازیں چل رہی تھی، سب بند ہو گئی۔ سارے صحابہ آ کے اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ اتباع کا جذبہ ہے۔ حالانکہ اس مسجد میں پہلے بھی جماعت ہو رہی تھی، کوئی یہاں جماعت ہو رہی، کچھ یہاں ہو رہی، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ تھا تراویح پڑھنے کا۔ لیکن جب نبی مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ہم کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ کسی کی توہین نہیں ہے، مطلب کسی کو نیچے دکھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات ہے۔ سارے اماموں کو چھوڑ دیا، بلکہ امام بھی آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام نہیں رہا، سب کے سب مقتدی بن گئے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول پھر آگے جب بڑھے تو پہلے دن تو جتنے لوگ مسجد میں حاضر تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب اس خبر کا چرچا ہو گیا، بہت لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھ رہے تھے وہ بھی آ کے مسجد میں جمع ہو گئے۔ دوسرے دن اور بڑی تعداد میں سب اکٹھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد اور چرچا ہوا کہ مسجد میں جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابی بن کعب جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے بڑے قاری قرآن وہ امامت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی امام بن گئے تو اب جو گھروں میں تراویح پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پہنچ گئے۔ تیسرے دن آپ نے دیکھا یہ تو بہت بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق عبادت دیکھ کر اس اندیشے میں آ گئے کہ کہیں ان کا یہ شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان پہ فرض نہ کر دے، تو اللہ کے رسول نے وہ امامت کرنا ہی بند کر دیا۔ یہ اتباع کا ایسا شوق کہ اللہ کے نبی کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ان کے شوق کو اللہ دیکھ کے فرض نہ کر دے ان کے اوپر۔ یہ ہے کس چیز میں اتباع؟ جو فرض نہیں ہے، جو چیز فرض نہیں ہے، نفل ہے، سنت ہے، نبی کے پیچھے پڑھنا تو دور کی بات، پڑھے ہی نہ تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ وہ اس کی تفریق کہاں جانتے، سنت کیا ہے، فرض ہے، بس نبی نے کیا ہم کو بھی کرنا ہے۔
لیکن آج ہم میں سے کس نے اتباع رسول کے دعوے دار ہیں؟ جب کوئی بات رکھی جاتی ہے تو خود کے پوچھتے ہیں کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا ہے؟ بلکہ واجب، فرض، سنت، مستحب یہ سب جو اصطلاحات ہیں نا، یہ صحابہ کے دور میں چلتی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ صحابہ کو درجہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، سنن کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب سستی آ گئی عبادت میں تو لوگوں نے، علماء نے بتانا شروع کیا کہ بھائی سستی کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہو چھوڑ دو، کم سے کم درجات تو جانو کہ یہ کتنا ہے، میں یہ کتنا ہے، میں یہ کتنا ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فرض نماز نہیں تھی، سنت نماز تھی، لیکن اس میں بھی اتباع کے جذبے میں اتنا جوش دکھایا کہ اللہ کے نبی کو اندیشہ ہوا کہیں یہ سنت بھی فرض نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ سنت جانے دیجیے، فرض میں بھی وہ جذبہ اتباع نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر لازم ہے، اتباع کو کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز دیکھیں آپ، ہمارے یہاں گرچہ ہم کتنا بڑا نعرہ لگائیں اتباع کا، لیکن جب معاملہ چھوٹے بڑے کا آتا ہے تو اتباع کا سارا جو دعویٰ ہے نا، سب غبارہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ کوئی بڑی شخصیت ہے، مالدار شخصیت ہے، اس کے سامنے اگر کوئی چیز سنت کے مطابق ہے تو اس کو کرنے میں، کہنے میں آدمی جھجک محسوس کرتا ہے، اتنا کمزور ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان ہے۔ اور جہاں کوئی کمزور آدمی ہے تو وہاں بہت ہی اونچے اونچے دعوے ہوں گے کہ یہ سنت کے مطابق ایسا کرنا چاہیے۔ کوئی بڑا آدمی سنت کی مخالفت کر رہا تو اس کو اتباع کی طرف نہیں لائیں گے، بلکہ تعویلات کر کے، جھوٹی ادھر ادھر خرافات کر کے اس کے عمل کو نبی کے عمل کی طرح بتانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مثال ہے، ایک مثال دوں آپ کو، جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، جتنی بھی شادیاں ہوئی، آپ ساری حدیثیں چھان ماریے، شادی کی اور جب رخصتی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ولیمہ کیا۔ لیکن فقہا نے استدلال کر کے اس کے جواز کی گنجائش دی کہ آپ جس دن شادی کرنے اس دن ولیمہ کر سکتے، لیکن نبی نے نہیں کیا۔ یعنی ایک فقیہ کتنا بڑا فقیہ ہو، بہت بول سکتا تو کہہ سکتا جائز ہے، لیکن کسی فقیہ کی اوقات نہیں کہ اس کو سنت کے لیول لگا دی۔ لیکن کیا ہوا، ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں کا کلچر ہے شادی اسی دن کھانا ہونا چاہیے، بڑے بڑے سیٹ کی عادت ہے کہ شادی ہے سب کو دکھانا ہے، بھیڑ اکٹھا کرنا ہے۔ تو اب کچھ مولوی وہ فقہا کے اقوال اکٹھا کر کے اب اس کو چپکا رہے ہیں، ہاں آپ جو ہے بہت اچھا کام کرو، یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک جھوٹی حدیث کو البدایہ والنہایہ میں اور سیرت سے امام ابن سعد کی طبقات میں جھوٹی حدیث من گھڑت فیبریکیٹڈ اس کو لا کے بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ جو جس دن شادی کرتا ہے اسی دن ولیمہ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ اتنا، یہ گھٹیا قسم کی سوچ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے، ارے بھائی تم کو کرنا ہے کر لو، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سنت کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، شادی کیا، رخصتی اس کے بعد ولیمہ کیا۔ اس وقت کے سب سے بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، حدیث کے سب سے بڑے جانکار اس صدی میں، ان کی کتاب آداب الصفا میں جا کے کھول کے پڑھو، وہ لکھتے ہیں کہ شادی میں ولیمے میں سنت یہ ہے کہ رخصتی کے بعد، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن بڑے لوگ چونکہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے مالدار یہ کر رہے ہیں، اس لیے ڈھونڈ کے لا کے اس کو سپورٹ کر رہا، نہیں، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، تم کر رہے ہو، یہ فقہا تقلیدی گھرانوں سے پرمیشن ملی ہے، اس کو تقلیدی علماء نے اس کو جائز کہا ہے۔ صحابہ، سلف، اللہ کے رسول کی یہاں اس کی ایک بھی مثال نہیں، اس طرح کی شادی ایک مثال نہیں۔ تو جب بڑا آدمی کچھ کرتا ہے تو سنت قربان ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، اتباع ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت میں، کوئی کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت ہمیشہ اوپر رہے گی۔ جب خلیفہ بنائے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو خلافت کا جو خطبہ دیا انہوں نے، خطبہ خلافت، وہ صحیح سند سے منقول ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے اصل مسند کتاب سے سند کے ساتھ روایت نقل کی جو صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق؟ یا ایھا الناس، یہ خطبہ خلیفہ بننے کے بعد جو ان کی سپیچ ہے خطبہ خلافت، اس کی یہ ورڈنگ، اس کے الفاظ ہیں، کہا اے لوگو انی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سب سے اچھا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے لیکن میں اپنے آپ کو تم سے اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن پھر آگے کیا کہا؟ آگے کہا کہ اگر مجھے ذمہ داری ملی ہے تو سن لو، میں حکومت کیسے کروں گا، میں خلافت کیسے کروں گا۔ پہلے دن ہی سب کے کان میں بات ڈال دی، کیا کہا؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيهَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، کہا کہ تم میں سے کوئی کتنا ہی غریب، کمزور، چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کا حق مارا جا رہا ہے میں اسے دلا کر رہوں گا، میری نظر میں وہ پاورفل ہے۔ دنیا اگر کسی آدمی کا چھوٹے کا حق مار لے اور یہ سوچے چھوٹا ہے، اس کا پرسان حال کون ہے، آگے پیچھے کون ہے، ابو بکر کہتے ہیں میری نظر میں وہ مضبوط ہے، تم اسے کمزور سمجھو، میں کمزور نہیں سمجھوں گا، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا جیسے بڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے، میں اس کا حق دلا کر رہوں گا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ کہا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تم میں سے سب سے بڑا سورما، سب سے بڑا آدمی، سب سے پاورفل آدمی میری نگاہ میں چھوٹا ہے، کوئی ایسے نہیں اس کی میری نگاہ میں۔ اگر اس نے کسی کا حق مارا تو، اگر اس نے کسی کا حق آخذ الحق منہ، اگر کسی کا حق لیا میں حق چھین لوں گا اس سے، چھوٹا بڑا سونا بہت بڑا، تمہاری نظر میں میرے نظر میں کچھ کوئی حیثیت نہیں، کسی کا حق مارا تو چھین لوں گا اس کا، اور جس کا مارا ہے اس کو دلا کے رہوں گا۔ یہ سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے۔ جب ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کیا کہا؟ چل کے سفارش کر دیں، وہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہا اسی لیے تو پہلے کے لوگ برباد ہو گئے، کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، تو خالی کے لوگ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی نا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں، قانون سب کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق اکبر نے وہی اعلان کیا کہ مجھے لوگوں نے بنا دیا ہے، لیکن جب یہ ذمہ داری ملی ہے تو میری نظر میں جو معاملہ اتباع کا آئے گا، انصاف کا آئے گا، تو تم جس کو چھوٹا سمجھتے ہو میری نظر میں بڑا رہے گا، وہ جس کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ چھوٹا رہے گا۔ اگر کسی کا حق لیا تو میں بڑا سمجھ کے دبنے والا نہیں، اس کو میں چھوٹا ہی سمجھوں گا، میں چھین لوں گا اس سے، اور کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اس کو حق دلاؤں گا، اور یہ کر کے دکھایا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک فیملی میں وراثت کی تقسیم ہوئی، وراثت بٹی، اس کے بعد بچوں نے لے لیا رشتہ داروں نے، لیکن اس فیملی میں مرنے والے کی نانی تھی، اس کا نواسہ تھا، نانی تھی۔ تقسیم وراثت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابو بکر صدیق میرا حصہ، روایت میں ہے جاءت الجدۃ الی ابی بکر صدیق تسأل میراثھا، اپنا حصہ مانگتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما لک فی کتاب اللہ شیء، کہ قرآن میں تو نانی کا حصہ نہیں ذکر ہے، اور حدیث میں مجھے علم نہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے نانی کو کبھی حصہ دیا وراثت میں، لیکن ٹھہرو صحابہ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی دلیل مل گئی کہ نانی کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے تو تم کو دے دیں گے۔ صحابہ سے پوچھ تاچھ کیا، دو صحابہ نے گواہی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم وراثت کے ایک واقعے میں نانی موجود تھی، اس کو بھی 1/6 دیا ہے،
ماں کی عدم موجودگی میں. ماں رہے گی تو نانی کیسے نہیں, ماں نہیں ہے تو نانی کا حصہ اللہ کے نبی نے دیا. جب یہ حدیث سامنے آ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے بانٹا اور 1/6 اس نانی کو دیا. آپ بتائیے, ایک کمزور عورت جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, وہی عورت دربار خلافت میں آتی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے. اس حق پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے, بات چیت کرنے کے بعد دلیل سامنے آتی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کمزور اور بوڑھی عورت کو, نانی کو, اس کا حق 1/6 دلاتے ہیں. دنیا کی نظر میں بوڑھی ہے, کمزور ہے, لیکن ابو بکر صدیق نے اس کو ہلکے میں نہیں لیا, چھان بین کروا کے اس کا جو حق تھا دیا. تو جو کہا تھا خطبہ خلافت میں کہ کمزور بھی آ گیا تو حق اس کا کوئی مارے گا تو میں چھین کے دلا دوں گا, اس کو پورا کیا نا. دوسری بات کیا کہی تھی, کوئی پاورفل آدمی اگر وہ شریعت کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا میں نہیں آنے دوں گا. یہی وراثت جی کا ایک اور واقعہ ہے, بخاری کی روایت ہے. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ آتی ہے اور کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ ایقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے والد کی وفات ہو گئی, اللہ کے رسول, ان کی پراپرٹی میں, ان کی جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے تو مانگنے والا کون ہے؟ بہت بڑی خاتون ہے, اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہے. ان کے پیچھے علی رضی اللہ جیسے بہادر کے شوہر ہیں, حسن حسین ان کے بیٹے ہیں, ایک ہائی پروفائل فیملی ہے, بڑے بڑے بہادر گھر میں موجود ہیں, اور ابو بکر صدیق سے مانگا جا رہا ہے وراثت میں حصہ. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ نہیں بڑھتا ہے, وہ سب کے لیے ہوتا ہے, امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ہم آپ کو نہیں دیا, نہیں دیا, بالکل نہیں. ذرا سا بھی نے خیال کیا, اس کو لے کے شیعوں نے بہت بڑا تماشا بنایا, لیکن یہ اصل اتباع ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا, جو حدیث علم میں تھی, ابو بکر صدیق کے حدیث علم میں تھی, اس حدیث کی وجہ سے نہیں دیا. جبکہ ایک بوڑھی نانی آ کے مانگتی ہے, حدیث ہے دینے کی, دے دیا. کمزور نے مانگا دے دیا, طاقتور نے مانگا چونکہ حدیث نہیں تھی, نہیں دیا. یہ ہوتی اتباع. یہ نہیں کہ بڑا آدمی دیکھ کر اتباع گیا کھٹائی میں, اور چھوٹے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, تمہارا اتباع کا نعرہ لگاؤ. نہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو, ہمارے جذبے اتباع میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہم اللہ کی قسم کی اتباع ہر حال میں کریں, کسی کی چاپلوسی نہیں, کسی کی دلالی نہیں. اتنا بڑا آپ سوچو اس کو کام اچھا لگتا ہے, کسی کو سنت بنا دے, نہیں. سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے, سنت وہی جو اللہ کے قسم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی سب سے آگے کوئی نہیں. ہم نے 4 امام کو اللہ کے نبی کے آگے نہیں کیا, تو آج کل کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ائمہ اربعہ اس امت کے اتنے بڑے بڑے امام ہیں, ہم نے کہا ان کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ حدیث اس کے خلاف ہے. باقی کون کس لائق رہ جاتا بتائیے, باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ اتباع رسول میں نہ چھوٹے کو اگنور کرتے تھے, نہ بڑے سے مرعوب ہوتے تھے. ہمارے اندر بھی یہی جذبہ اتباع ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اور صحابہ اس چیز کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے. یہ تو میں نے پریکٹیکل آپ کو دکھا دیا کہ ایسا وہ کرتے تھے. ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتنے بڑے عہدے پر آ جائیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کو کوئی عہدہ مل گیا, کسی تنظیم کے صدر بن گئے, کسی مسجد کے صدر بن گئے, کسی جمعیت کے صدر بن گئے, امیر بن گئے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکل جائے آپ سب اسی کی تائید کرو. ہاں, جو میرے منہ سے نکل جائے وہی صداقت, وہی حقیقت ہے. آپ سب ہمیں ووٹ دو, ہماری باری کرو. یہ ہمارا حال ہے. اگر چھوٹا موٹا کوئی عہدہ مل جائے تو. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خطبہ خلافت میں ایک بات کہی تھی, میں آپ کو سنا چکا ہوں, ایک بات اور کہی تھی, وہ بھی سن لیجیے. جب خلیفہ بنے, حالانکہ نبی کے بعد اس سے بڑا عہدہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں,
خلافت سے بڑی کرسی کوئی نہیں ہوتی ہے، خلافت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی ایک اسٹیٹ ایک ملک کا حاکم نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا پورے عالم اسلام کا مرکز ہوتا ہے خلیفہ، دنیا کی چپے چپے پر اس کی حکومت ہوتی ہے، جہاں بھی آپ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پر ابو بکر صدیق ہیں، اور کیا کہہ رہے اس نے، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، فَإِنْ أَحْسَنْتُ، اگر اس کرسی پہ بیٹھ کے میں اچھا کام کروں گا، فَأَعِينُونِي، تو میری مدد کرنا، میرے ساتھ دینا، وَإِنْ أَسَأْتُ، اور اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں، فَقَوِّمُونِي، تو مجھے صحیح راستہ دکھانا، مجھے بتانا کہ صحیح چیز کیا ہے۔ آپ نے کسی امیر کو سنا، کسی صدر کو سنا عہدہ لیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، چپ ہو جائے تو ہمیں بتانا؟ نہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ آپ کو مانا، لوگوں نے ہمیں چن کے کھڑا کیا، لیکن اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا حاکم کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں اچھا کروں گا تو میرا ساتھ دینا، کچھ چوک ہو جائے اب انہوں نے تو مجھے سدھارنا، مجھے صحیح راستہ دکھانا۔ جو خود سب سے بڑا قرآن کا جانکار، سب سے بڑا حدیث کا جانکار، سب سے بڑا عالم، سب سے افضل صحابی، لیکن تواضع دیکھیں۔ اور آگے کیا کہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگوا ہیں تو ہماری اطاعت فرض ہے، آپ کو ہماری بات ماننی ہے، جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے خلیفہ کے سامنے۔ لیکن یہ خلیفہ، ریئل خلیفہ، ریئل حاکم کیا کہتے ہیں؟ کہتے اطیعونی ما اطعت اللہ، کہ لوگوں میری اطاعت تب تک کرنا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں گا، ورسولہ، اور رسول کی، کہا جب تک میں، ابو بکر اپنے بارے میں، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا تب تک میری اطاعت کرنا، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں ہے، میری اطاعت مت کرنا۔ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے میں ہٹ گیا، میری بات نہیں ماننا، نہیں ماننا میری بات۔ آپ بتائیے، آج چھوٹی موٹی کرسی پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے تو سمجھتا ہے بس اللہ کے نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے، اور ابو بکر صدیق جن کا واقعی نبی کے بعد درجہ ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ اس رسول کی اطاعت کروں گا تو میرا ساتھ دینا، نہیں تو میری بات نہیں ماننا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ صحابہ برملا اعلان بھی کرتے تھے، مزاج بناتے تھے، ذہنیت بناتے تھے اتباع کی، شخصیت کی نہیں کہ فلاں شخصیت کی وایا کوئی بات آئے گی تب ہم مانیں گے، نہیں، قرآن و حدیث کی وایا، قرآن و حدیث سے کوئی بات آئے گی اس کو ماننا۔ لیکن آج دعوی اتباع کرنے والوں میں بھی ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے، ایک آدمی کو کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ آدمی اس سے ٹکرا کے جو بات آئے گی نا بس وہی صحیح، اس کے منہ سے جب تک نہ نکلے بھلے قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کیا پوچھ کے رکھا ہے؟ ارے بھائی میں اللہ کو اپنے چھوڑ دیا، آج کل للو بنجو کو پوچھ کے رکھا ہے، بانٹ کے رکھا علماء کو، یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا عالم ہے، ہمارا عالم ہے، منع لیے غیر منع لیے، دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا، سڑا ہو یہ اتباع کرنے والے، یہ اہل حدیث ہے، اہل اسلام کا غلط ہے، یہ دجال نہیں توڑتے، یہ خارجی لوگ ہیں جنہوں نے شخصیتوں کو کھڑا کر کے رکھا ہے کہ اس آدمی کے وایا جو بات آئے گی وہ صحیح ہے، باقی دوسرا آدمی بولے گا وہ غلط ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے سامنے کیا اوقات ہے تم لوگوں کی، بتاؤ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اس کے رسول کے مطابق کہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کہتا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس نبوت نہیں ہے، وہ اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق بات کرے گا تو بات مانی جائے گی، نہیں تو نہیں مانی جائے گی۔ لیکن آج یہ بدترین قسم کی خارجیت آ گئی ہے کہ جن کے یہاں اتباع، خارجیت مطلب اتباع کے دشمن، خارجی مجاز جانتے ہیں، یہ وائرس جس کو لگ جاتا ہے نا وہ کسی کو بھی ٹوک سکتا ہے، اور حدیث قرآن کی بنیاد پر نہیں، اپنے من کی بنیاد پر۔ خوارج کو دیکھیے، علی، عثمان، اتنے بڑے بڑے ہستیوں کو چھوڑا نہیں، مقام غلط کر رہے ہیں، کافر کہہ دیا۔ تو جب یہ نشہ چڑھتا ہے نا، تجریحی نشہ،
یعنی علماء پہ لان تان کرنے کا، علماء کو بانٹنے کا یہ نشہ جب چڑھتا نا تو پھر آدمی صحابہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. یہ خارجیوں نے صحابہ کو بھی بانٹ دیا. پوچھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کے کسی کو اپنا بنانے سے پہلے، کسی سے تعلق بنانے سے پہلے معلوم کرتے تھے یہ کس صحابی کو فالو کرنے والا ہے. کہتے تھے تو عثمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، جانچتے تھے، امتحان لیتے تھے. اگر اچھا بول دیا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اگر عثمان کی برائی کر دیا تب سمجھو ہماری پارٹی کا ہے. ایسے کچھ لوگ علی کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اگر برائی کر دیا تو ٹھیک ہے، اچھائی بیان کر دیا تو غلط ہے، اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا. یہ کون کرتے تھے؟ خارجی لوگ کرتے تھے. امام بخاری صحیح بخاری میں باتیں نکل کی ہے کہ ناموں کو بتا بتا کے امتحان لیتے تھے، ٹکڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو اگر کوئی مانتا ہے تو غلط عقیدے پر ہے. یعنی عقیدہ قرآن جیسے ثابت ہے اسے لینے دینا نہیں ہے، بس جو عثمان کو مانا وہ غلط ہے، جو علی کو مانا وہ غلط ہے. قطعی نظر ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اس سے کوئی غلط نہیں. بس یہ عثمان کو نہیں مان رہا غلط ہے، یہ علی کو نہیں ماننا غلط ہے، یا یہ عثمان کو مان رہا غلط ہے، یا علی کو ماننا غلط ہے. ان سب کا جو باپ تھا نا وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تھا منافق، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتا ہے، یا محمد اے دل، اے محمد انصاف کرو. تو اللہ کریم نے کہا کیا بات کر رہا ہے، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا. تو یہ نشہ جب چڑھتا ہے تان و تشنیع کا تو ایسے بدماشوں کی نظر میں اللہ کے رسول کی بھی کوئی عزت نہیں رہ جاتی. وہ اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کو سکھانے بیٹھ گیا کیا کہ آپ کیا کرو، انصاف کرو. اسی کے چمچے، اسی کے بچے بعد میں خارجی بنے جو صحابہ کو سکھا دیتے کہ آپ انصاف نہیں کریں. اور آج ایسے ہی برساتی میڈیکوں کی طرح خوارج پیدا ہو گئے جو بڑے بڑے علماء پر لعنت تان کرتے ہیں. دیدی کچھ نہیں آتا، ایک سطر پڑھنا نہیں آتا، یہ عالم من جی، عالم غیر من جی، ایسا ویسا، یہ سب کے سب خارجی، ایک نمبر کے بدماش ہے، سب کے سب خارجی. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ شخصیات کو معیار بنا دینا. میں بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق سے بڑی شخصیت کون تھی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے معیار مت بناؤ، اگر قرآن حدیث کے مطابق بولتا ہوں میرا ساتھ دو، قرآن حدیث سے ہٹتا ہوں مجھے سیدھا کرو. اگر اللہ اس کے رسول کی میں اطاعت کرتا ہوں میری اطاعت کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہوں تو میری بات نہیں ماننا. یہ چیز سمجھ نا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز صحابہ کی زندگی میں ہم کو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اتباع کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، نہ اپنے والد کی بات کو نہ اس میں مقدم کیا، نہ اپنے بیٹے کے خاطر میں لایا. جب بات نبی کی آتی ہے تو نبی کی بات آنے پر کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں نا، نبی کی بات سب سے اوپر ہے، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی باپ ہو، چاہے کوئی بیٹا ہو. صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا حج تمتع کا. یسأل عبداللہ بن عمر عن التمتع بالعمرہ والحج، عن التمتع بالعمرہ الى الحج، ان سے پوچھا. فقال عبداللہ بن عمر یہ حلال، عبداللہ بن عمر نے کہا جائز. فقال الشامی، شامی جو سوال کر رہا تھا اس نے کیا کہا ان اباک قد نہا عنہا، کہا کہ آپ کے والد تو اس سے روک رہے تھے، آپ کے والد تو اس سے روک رہے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا تو فتویٰ ہے کہ نہیں کرنا، آپ کہتے کرنا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ، کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میرے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ہے لیکن نبی نے کیا، امر ابی نتبعو. کتنے پیارے الفاظ عبداللہ بن عمر کے، کیا کہہ رہے ہیں کہ امر ابی نتبعو، کیا ہم اپنے میرے ابا کے بات کی اتباع کی جائے گی، بل امر رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے گی. ہمارے والد کی اتباع نہیں ہوگی، اتباع کسی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو اتباع سنت میں بہت بڑی مثال رکھتے ہیں.
ان کی مثال دی جاتی ہے اتباع سنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کے عمل کرنے والے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اگر کچھ کہا ہے لیکن نبی نے اگر اس کے خلاف کہا تو نبی کی بات نہیں. اور یہی عبداللہ بن عمر کا ایک دوسرا واقعہ دیکھیے سنن نبی داؤد میں مسند احمد وغیرہ میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یمنعن رجل اہلہ ان یاتوا المساجد, کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو مسجد میں یعنی اپنی عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے نہ روکے, مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکے. فقال ابن لعبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر کا بیٹا کیا کہتا ہے, بیٹے کا نام تھا بلال, مسند احمد میں. آپ کا بیٹا بلال کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ فَإِنَّا نَمْنَعُهُمْ, ہم تو روکیں گے. یعنی باپ حدیث بیان کر رہا ہے کہ مسجد میں عورتوں کو آنے دے, بیٹا کہتا ہے ہم روکیں گے. بیٹے کا مقصد حدیث کا انکار نہیں ہے, بیٹے کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے, حدیث بیٹا بھی مانتا ہے, لیکن بیٹے کا مقصد وہ ہے جو آج تقلیدی لوگ کہتے ہیں, مقلدین کہتے ہیں کیا کہ فتنہ ہو سکتا ہے, عورت ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ہم نہیں آنے دیں گے. تو والد ناراض ہو گئے, عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے. کیا کہا احدثک عن رسول اللہ وتقول هذا, میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ہم روکیں گے. میرے منہ سے نبی کے الفاظ نکل رہے ہیں اور میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ مسئلہ نہیں. روایت کے الفاظ میں فما کلمہ عبداللہ التمام, عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے سے موت تک بات نہیں کیا. اتنی بڑی بات تمہیں کیسے کی, جس باپ نے اتباع رسول میں سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا, اس گھر کا بیٹا کہہ دے کہ ہم اس حدیث کے خلاف جائیں گے, کیسے برداشت کرے گا وہ باپ؟ تو یہ عبداللہ بن عمر تھے. اتباع رسول میں نہ والد کی پرواہ کیا نہ بیٹے کی پرواہ کیا. اللہ کے نبی کی اتباع باپ سے بھی بڑھ کر ہے اور بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے, حاکم سے بھی بڑھ کر ہے, خلیفہ سے بھی بڑھ کر ہے, عالم سے بھی بڑھ کر, ہر ایک سے بڑھ کر کیا ہے اتباع رسول. صحابہ کے یہاں اتباع میں کوئی سمجھوتا ہے, ان کا کوئی نہ باپ نہ بیٹا نہ حاکم نہ خلیفہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. صحابہ کرام کی زندگی ہم کو یہی سکھاتی ہے. اور ایک اور چیز دیکھیے اتباع میں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا دیکھتے تھے کہ کوئی بات اللہ کے نبی سے مل گئی بس اس کو کرنا ہے. وہ حدیث آ جانے کے بعد اس میں حجت نہیں کرتے تھے کہ یہ حدیث ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے, یہ حدیث کس کے لیے ہے, کب کے لیے, کچھ نہیں. اللہ کے نبی کی کوئی بات ملی ہمیں کرنا ہی کرنا. چنانچہ دیکھیں آپ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں گندگی لگی. آپ کو علم نہیں ہوا, مسلے پہ آپ کھڑے ہوئے. اس زمانے کی مسجدیں ایسی نہیں ہوتی تھی, مٹی کے فرش ہوتا تھا, جوتا پہن کے بھی نماز ہوتی تھی. جیسے نماز شروع ہوئی جبرائیل السلام آ گئے, بولے آپ جوتا نکال دیجیے, اس میں گندگی لگی. آپ اس نے جوتا نکال کے کنارے کر دیا. اب پیچھے جتنے صحابہ کھڑے تھے سب نے اپنے جوتے نکال دیے, سب نے اپنے جوتے نکال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو کہا کہ ما حملکم علی القائین علیکم, کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں اتار دیے. قالوا, صحابہ نے کیا کہا, رأیناک القیت نعلیک فالقینا. اللہ اکثر ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکال دیا تھا, ہم نے بھی نکال دیا. آپ نے کیوں نکالے, اس سے کیا مطلب ہم کو, بس آپ جو کر رہے ہیں ہم کو کرنا. حالانکہ یہ نبی کا عمل صحابہ کے لیے نہیں تھا, لیکن صحابہ کو اس کی صحابہ نے تفتیش نہیں کیا, حجت بازی نہیں کیا کہ نبی سے پوچھیں گے, دیکھا دیکھتے عمل کر لیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, ایک حدیث پڑھو بتاؤ کسی کو تو کیا یہ ہمارے لیے ہے, یہ کس کے لیے ہے, چھوٹے کے لیے ہے, بڑے کے لیے ہے, بوڑھے کے لیے ہے, کس کے لیے ہے, کمزور کے لیے ہے, طاقتور کے لیے ہے, مجبور کے لیے ہے, کس کے لیے. آدمی سوچتا ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں, اپنے آپ کو نکال کے بات کرتا ہے. اور صحابہ کیسے تھے, اگر کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو گرچہ وہ صحابہ کے لیے نہ ہوتی تھی, ان کا ذہن ہوتا
جب تک اللہ کے نبی ہم کو باہر نہیں کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. بائی ڈیفالٹ ہر حدیث ہمارے لیے. اصول کیا تھا صحابہ کا کہ نبی کا قول ہو فعل ہو کوئی بھی ہو بائی ڈیفالٹ ہم اس میں شامل ہیں جب تک کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایکسیپشن نہ ملتا ہو. اور ہمارا حال الٹا ہے, کوئی حدیث سنیں گے ہم یہ سمجھیں گے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ دوسروں کے لیے. تو کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں بغیر کسی تعویل بغیر کسی حجت کے عمل کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک چھٹی مثال دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی سے اتباع رسول کی, کہ صحابہ کے اندر اتباع کا ایسا روب ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان سنتے تھے اور معلوم رہتا تھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں, لیکن جو عادت اور جو ہیبٹ بنی ہوئی اتباع کی اس سے مغلوب ہو کر وہ بھی اس پر عمل کر لیتے تھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں, جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہیں, اللہ کے نبی کہتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے خطبہ سن رہے. تو کچھ لوگ کھڑے تھے, اللہ کے نبی کہا اجلسوا بیٹھ جاؤ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اتفاق سے اسی وقت دروازے سے اندر کون آ رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جو معمولی صحابی نہیں ہے, صحابہ میں علماء کے مقام پر ہے, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے محدث, بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ بن مسعود. وہ دروازے ہی پر بیٹھ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اتباع کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کی قول سن کے فعل دیکھ کے اس پر عمل کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے. جیسے رمضان سے پہلے دن میں ہمارے کھانے کی عادت ہوتی ہے, تو رمضان میں کبھی کبھی بھول کے ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے کیونکہ عادت لگی ہوئی ہے, یعنی کہ رمضان میں نہیں کھانا ہم کو. تو ایسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اتباع کا ایسا عادی بنا لیا تھا کہ اگر ان کے لیے کوئی بات نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ نبی کہہ رہے ہیں تو اس پر بے اختیار کرنا ہو جاتا ہے. روایت میں کیا ہے؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا کہ بیٹھ جاؤ, نبی کہہ رہے ہیں, دروازے پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو کیا کہا, تعال یا عبداللہ بن مسعود, دلوں سے وہاں سے اٹھو, یہاں آ کے بیٹھو. نہیں, یہ مسجد میں جو اندر جو لوگ تھے ان کے لیے کہا جا رہا تھا بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے نبی نے پکار کے بلایا اور کہا یہاں آ کے بیٹھو, تب آ کے یہاں بیٹھے. ان کو بھی پتا تھا, لیکن یہ روح اللہ کے نبی کا فرمان کا احترام کہ نبی کہہ رہے بیٹھو تو بیٹھنا, بیٹھ گئے. تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. اس کمال کو میرے بھائی, اس کمال اتباع کو پہنچے, یعنی اتباع کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں متبع بننا اتنا آسان نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں کمال اتباع کی ایک مثال دیکھیں. 7ویں چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, 7ویں چیز کہ صحابہ اتباع میں کس کمال کو پہنچے ہوئے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى خاتما من ذهب فی ید رجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. کیسے انگوٹھی؟ سونے کی. فَنَزَعَهُ فَتَرَوْا, تو صحابی کو بلایا, ہاتھ پکڑا, نکالا, وہ انگوٹھی نکالا, نکال کے پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی صحابی کی انگلی سے نکال کے, اللہ کے سے نکال کے پھینک دیا. اور کیا کہا؟ کہا یعنی جو احدکم الی جمرۃ من نار فیدلو علیہ, یہ تم آگ اپنے انگلی میں پہن رہے ہو, یہ سونا ہے, مرد کے لیے سونا حرام. اگر تم یہ سونا پہن رہے ہو تو سمجھو آگ اپنے ہاتھ کو پہنا رہے ہو, نکال کے پھینک دیا.
اس کے بعد جب اللہ کے چلے گئے قیل للرجل، تو صحابی سے کیا کہا لوگوں نے؟ بھائی اٹھا لو انگوٹھی، ہاں انگوٹھی اٹھا لو، پہننے سے روکا ہے، جا کے اس کو بیچ دو، کسی کو دے دینا۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فقیر للرجل بعدما ذهب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اس جگہ سے نبی چلے گئے، وہاں لوگ موجود ہیں، تو کیا کہا؟ خود خط انتفع بھی، کہا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، کوئی فائدہ اٹھا لو، کہیں بیچ دو، کسی چیز میں لے آؤ، بس پہننا نہیں۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نہیں، میں نہیں اٹھا سکتا، واللہ اللہ کی قسم لا آخذہ ابدا وقد تراه رسول اللہ، جس چیز کو اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، میں اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو لینا لے لو، میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اتباع کی معراج ہے، اتباع کا کمال ہے۔ یعنی اللہ کی قسم کا یہ مقصود بھی نہیں تھا کہ تم اس کو پھینک ہی ڈالو، مسئلہ تھے پہننا مت، لیکن نبی کے فرمان پر مر مٹنے والے کہ اب میں اس انگوٹھی کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، ایک دم کمال کو پہنچے تھے اتباع۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آدمی تھے، پیسے نہیں تھے، خرچہ گھر کا نہیں چلتا تھا، کوئی ڈھنگ کا کاروبار نہیں تھا، مالی تنگی تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو بھی آتا تھا مانگتا تھا، اللہ کے نبی دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، اس کی وجہ نہیں تھی کہ آپ غریب تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بھائی آپ ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو جانے دو، آج ہمارے محلے میں اگر کوئی اچھا آدمی ہو تو 2 مہینہ دور کی بات ہے، ہم 1 ہفتہ اس کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے، ہاں؟ اگر میں پتا چل گیا کہ اس کے بعد کھانے پینے کا کھانا نہیں پہنچائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کیا صحابہ نہیں پہنچاتے؟ صحابہ جان دینے والے، صحابہ کے ہوتی ہوئے 2 مہینہ گھر میں آگ نہ جلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ تو قربان کرتے تھے سب کچھ، صحابہ دیتے تھے، بادشاہ لوگ ہدیہ دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے، خود مال غنیمت میں خمس آتا تھا، یعنی سورس، مال کے سورس بہت سارے تھے، لیکن اللہ کے نبی وہ سارے پیسے بانٹ دیتے تھے لوگوں کو، اس لیے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، سمجھے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی غریب تھے، فقیر تھے۔ آپ اگر اسٹور کرتے، جمع کرتے نا، تو عرب کے سب سے مالدار ہوتے ہیں، اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہ کتنی قیمتی چیز بھیج دیتے تھے، اللہ کے لیے بانٹ دیتے تھے۔ اور پھر غزوات میں خمس 1/5 حصہ اللہ کے نبی کا لگتا تھا، وہ بھی بانٹ دیتے تھے اللہ کے، اور وہ بھی اپنی فیملی میں نہیں، صحابہ کو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی علی رضی اللہ سے، تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے، غریب گھرانا ہے، کام کرتے کرتے جو ہے ہاتھ دکھتا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس جب وہ مال آیا، اونٹ آئے آپ کے حصے کا، غلام آئے آپ کے حصے میں، تو فاطمہ بنت محمد گھر پہ آئی، کہا ابا مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا کام کرنا پڑتا ہے، ذرا ایک غلام مجھے دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا بیٹا یہ جو صفہ کے طلبہ ہے نا، ابھی ان کا پورا انتظام نہیں ہو پایا ہے، تم گھر جاؤ، تمہارے لیے اس سے بہتر چیز دوں گا۔ تو سارا جو مال آیا تھا، جو کچھ تھا، وہ کہاں لگا دیا؟ وہ حدیث پڑھنے والے صحابہ پر۔ اپنی بیٹی جس کو اللہ کے نبی نے کہا بیزا تمی نے میرے جگر پر ٹکڑا ہے، اور ہاتھ چھالے پڑ رہے ہیں، لیکن نہیں دیا بیٹی کو۔ شام کو گئے اور دعا سکھا دیا کہ بیٹا دعا پڑھو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن مال نہیں دیا، مال ادھر دے دیا دوسرے صحابہ کو۔ تو ہمارے نبی دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص کو واپس نہیں کرتے تھے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور مانگا، وہ خود کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اللہ کے نبی نے مجھ کو دیا۔ پیسے مانگے، پیسے دیا، گھر لے گئے، کچھ دن چلا، خرچہ پانی ختم ہو گیا تو پھر آئے، خود کہتے ثم سألتہ فاعطانی، اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد پھر آیا اور اللہ کے رسول سے پھر مانگا کہ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دے دیں، اللہ کے رسول نے دوبارہ بھی دے دیا۔
پھر گھر پہ خرچہ پانی لے کر آئے، کچھ دن میں ختم ہو گیا، پھر آئے اللہ کے نبی کے دروازے پر. یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1472 بخاری کی حدیث. کہتے ہیں کہ ثم سألته فأعطاني، تیسری بار آیا، تیسری بار پھر اللہ کے رسول نے دیا. لیکن تیسری بار دینے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک نصیحت دی. تیسری بار تو دیا لیکن تیسری بار ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا یا حکیم، کہا حکیم ان هذا المال خزیرۃ حلوہ، یہ جو مال ہے نا بڑا ہرا بھرا بڑا پرکشش ہے، مال اپنے آپ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے. فمن اخذه بسخاوۃ نفس بورک له، یہ بات غور سے سننا چاہیے ان لوگوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا نسخہ ہے اللہ کے نام. کہا فمن اخذه بسخاوۃ نفس، جو عزت سے مال حاصل کرے گا، اپنی محنت سے مال حاصل کرے گا، اپنی ہاتھوں سے کمائے گا، بورک له، اللہ بہت برکت دے گا اس کو. جو کما کے گھر چلائے گا، محنت سے پیسہ کمائے گا، اللہ اسے بہت دے گا، برکت دے گا. ومن اخذه باشراف نفس، لیکن جو مانگ کے گھر چلائے گا، جو عادت ڈال لے گا مانگنے کی، پیسے لوگوں سے مانگ کے، تعاون مانگ کے، ڈونیشن مانگ کے، مدد مانگ کے، مانگ کے جو اپنا گھر چلائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لن یبارک لہ، اللہ کبھی برکت نہیں دے گا اس کو. نا جس آدمی کی عادت بڑھ جائے مانگنے کی، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے. بہت سارے نو مسلم کو دیکھا گیا، مسلمان ہوئے تو کسی نے ان کو سکھا دیا مانگو تمہارا نقصان ہوا. ارے ایسے نو مسلم ہے کہ 50 سال کے بعد ابھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ایسی لت ہے نا، ایک بار لگ گئی تو پھر آدمی سدھرے گا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی کو دیا تو لیکن سمجھایا کہ یہ ٹھیک عادت نہیں مانگ کے گھر چلانا. کبھی بھی برکت نصیب نہیں ہوگی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مانگنے ہی کو اپنا ذریعہ معاش بنا دیا. اور ہماری امت میں، ہماری قوم میں بھی، ہماری قوم میں، اللہ کے نبی کی امت میں، اس قوم میں ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو بھیک مانگنے کے رواج کو رواج دیتے ہیں، یعنی عادی بناتے ہیں کہ آدمی مانگ کے کھائے. رمضان آئے گا اور کسی کو دیکھیے، ایک آدمی محنت کر رہا ہے، عادت کا ڈالنا چاہیے محنت کرو پیسے کماؤ، لیکن ہماری قوم کیا چاہتی ہے؟ محنت کرو اس کے پیسے مت لو. خیرات لو، خیرات لفافہ لو، خیرات لو، یعنی اپنی سروس کی پیمنٹ مت لو، اپنا محنتانہ مت لو، فری میں امامت کراؤ، فری میں نماز پڑھاؤ، فری میں سب کچھ کرو، اور گھر کیسے چلاؤ؟ خیرات سے. آؤ ہمارے سامنے منہ کھولو، بھائی صاحب میرا گھر نہیں چل رہا ہے، بچہ پیدا ہوا عقیقے کا پیسہ نہیں دے دو، بیٹی کی شادی کیسے کروں دے دو، ایسے مانگو لیکن کام کا پیسہ مت ہونا. بھیک مانگنا بنا رہی ہے قوم لوگ، بھیک مانگ نہیں، محنت کا پیسہ مت. اللہ کے رسول نے سکھایا اپنے صحابی کو کہ مانگ کے لوگے تو کبھی بھی برکت نہیں آئے گی. اور کہا الید العلیٰ، یہ جو اونچا ہاتھ ہے دینے والا، خیر من الید السفلیٰ، جو لینے والا آتا ہے نا نیچے رہتا ہے. نیچے آدمی جو لیتا ہے خیرات اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی خیرات کو گزارا نہیں کرنا چاہیے. آپ محنت کر رہے ہیں، اس کا پیسہ سینے پہ چڑھ کے لے لو، کیونکہ ہاتھ آپ کا اونچا رہے گا، کیونکہ آپ اپنی سروس کی پیمنٹ لے رہے ہو. لیکن سروس فری میں دے دیا، اب بھیک مانگنے پہنچ گئے، ہاتھ نیچے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے. لیکن اپنی محنت کر کے وہی پیسہ مانگو، ہاتھ اوپر آپ کا، کیونکہ آپ کی محنت کا پیسہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دینے والا جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے. ایک زندگی میں
दो जुमले में अल्लाह के नबी ने समझाया किस साहबी को, उस साहबी को जो पिछले कई अरसे से मां के घर चला रहे थे, वो भी नबी से। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये बात समझाई ना, तो वही अल्लाह के नबी के सामने खड़े होके कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? बुखारी के अल्फाज हैं, फकुल्तु या रसूलल्लाह, क़ाला हकीम, हकीम ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल, वल्लज़ी बअसका बिल हक़, अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाया है, ला अर्ज़उ अहदन बादका शैयन हत्ता उफ़ारिक़ दुनिया, आज के बाद मैं किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, हत्ता उफ़ारिक़ दुनिया, यहां तक कि मैं दुनिया से चला जाऊं कि मौत आ जाए। कसम खा लिया नबी के सामने खड़े, अल्लाह के रसूल आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं किसी का दिया हुआ एक पाई नहीं ले सकता। अब जानते इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, और वफात रसूल तक एक चवन्नी एक दिरहम भी किसी से नहीं मांगा। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बैतुल माल थोड़ा सा मजबूत हुआ, उन्होंने अतिया जारी किया, सरकारी मुआवजा जारी किया। तो सबको क्या, सब ले रहे थे, बड़े बड़े सामान ले रहे थे, क्योंकि भूख नहीं, खैरात नहीं, हुकूमत अगर पैसा देती तो खैरात नहीं, कोई भी ले सकता उसको। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यदु हकीमन इलल अता, हकीम को बुलाया देने के लिए, सबको दिया, सब ले रहे थे, इनको बुलाया। फयअबा अन यक़बलहु मिन्हु, तो हकीम बिन हिज़ाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला से पैसा लेने से इनकार कर दिया। ये देखिए कमाले इत्तिबा, अल्लाह के रसूल के कहने का मतलब ये था कि मांग के मत लेना, लेकिन अगर हुकूमत अपने रियाया को दे रही है तो ये भीख नहीं, खैरात नहीं, ना मांग रहे, इसको तो लेना है। लेकिन हकीम कहते नहीं, मैंने नबी के सामने कसम खाई है किसी का दिया हुआ नहीं ले सकता, तो नहीं ले सकता। उनको समझाया जा रहा भाई ये खैरात नहीं, भीख नहीं, हुकूमत दे रही, कोई भी दे, मैंने कसम खाई है दिया हुआ नहीं ले सकता, नहीं लूंगा, नहीं लिया। आगे बुखारी की रिवायत में क्या है? सुम्मा इन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दआहु लियुतिहु, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सबको जब बांट रहे थे, बैतुल माल और मजबूत हुआ और बढ़ा के देने लगे, जिसका भी नाम आया सब लेकर गए। हकीम बिन हिज़ाम को बुलवाया, ये नहीं आ रहे थे, बुलवाया उमर, जब आए तो क्या कहा? उमर उमर फारूक से भी लेने से इनकार कर दिया, उमर तो बहुत परेशान हुए, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों नहीं लोगे तुम? बताओ कि मैंने अल्लाह के रसूल से कसम खाई है कि मैं किसी का दिया हुआ नहीं ले सकता, मैं आपका दिया हुआ नहीं लूंगा। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हुए, उन्होंने हकीम बिन हिज़ाम को बिठाया और सहाबे किराम की एक जमात को वहां पे बिठाया, सहाबे किराम की एक जमात को बिठाया, और क्या कहा या मअशरल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों की जमात, उश्हिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, अला हकीम, इस हकीम पर, अन्नी आरिदु अलैहि हक़्क़हु मिन हाज़ल फ़ै, ये जो माले फ़ै है, हुकूमत का माल है, इसमें इसका जो हक बनता मैं तो दे रहा हूं, लेकिन ये खुद नहीं ले रहा। अल्लाह के पास ये न कहने पाए कि उमर ने सबको दिया, मुझको नहीं दिया, तुम लोग गवाह रहो, तुम लोग गवाह रहो कि उमर दे रहा और ये आदमी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, दुनिया के इत्तिबा में दुनिया कैसी बदल गई। एक वक्त था नबी के पास जाते थे, दे दो दे दो दे दो, एक बार नबी ने समझाया, उसके बाद खलीफा दे रहा तो भी लेने के लिए तैयार, ये सिर्फ इत्तिबा का वजह से। और उमर दूसरा खलीफा इसलिए परेशान है कि अल्लाह ताला मेरा मुआवजा न कर ले कि मैंने सबको दिया, इसको क्यों नहीं दिया। तो एक जमात बैठा के कह रहे कि तुम लोग गवाह रहो कि मैं दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं दे रहा। आज हम लोग भी मुत्तबे रसूल हैं, बाप के मरने के बाद अपनी बहन को बाप के माल में हिस्सा नहीं देते, कोई तो क्यों नहीं दिए, हमारी बहन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। कितने लोगों को बैठा के गवाह बनाया,
یہ عمر رضی اللہ عنہ کتنا ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس کا حق میں نے نہیں دیا قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا. اور آج بھائی کیا کہتا ہے بہن کا حصہ الگ کر کے کسی بھی چار آدمی کو بٹھا کے بولا کہ تم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس کو ذرا سا بھی سیریت رہتا. بہن نے کہنا چاہیے چل ٹھیک ہے نہیں چاہیے. یہاں عمر فاروق ٹینشن میں آ گئے کہ کیوں نہیں چاہیے, یہ تمہارا حق ہے, تم کو کیوں نہیں چاہیے, گواہ بنا, تم لوگ گواہ ہو, اللہ کیا گواہی دینا کہ میں دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا. آج کسی بھائی کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع کا کہ باپ کے مال کو بانٹنے کے لیے اگر بہن کہے مجھے نہیں چاہیے تو 10 آدمی کو 50 آدمی کو بٹھائے اور کہ تم لوگ اللہ کی گواہی دینا کہ میں دے رہا تھا لیکن یہ نہیں دے رہے تھے. نہیں, یہ مال کا مسئلہ آتا ہے کوئی اتباع نہیں, صرف دعویٰ اتباع بس. بدعتیوں کو گالی دینے کے لیے برا بھلا کہنے کے لیے ہم متبع سنت ہے, لیکن باپ کی جائیداد میں وراثت ہڑپ کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی اتباع نہیں. بہرحال حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اس کے بعد علی رضی اللہ کا دور آیا تو بھی نہیں لیا. عثمان بن عفان رضی اللہ کا دور آیا نہیں لیا. عمر فاروق کے بعد کس کا دور ہے, عثمان بن عفان کا نہیں آیا. صرف یہی نہیں کہ لینا بند کر دیا بلکہ انہوں نے دینا شروع کر دیا. یہ وہی حکیم ہے جن کا ہاتھ نیچے ہوا کرتا تھا, ایک بار نبی نے سمجھایا ہاتھ اوپر آ گیا, اور جب ہاتھ اوپر آیا تو نہ صرف غریبوں کو بانٹ رہے ہیں, مسکینوں کو دے رہے ہیں, حتیٰ کہ کسی مالدار فیملی میں بھی کوئی پرابلم آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, وہاں بھی جا کے حکیم کھڑے جاتے ہیں, کہتے بتاؤ ہمارے لائف کی خدمت بتاؤ. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 3129. مطلب اس طرح سے اتباع رسول کا جذبہ اس طرح سے دنیا بدل دیتی, یقین نہیں ہوتا. اس لیے میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, نمبر بتا رہا ہوں کہ کیسے بدلاؤ آیا حکیم بن حزام میں اتباع کے جوش میں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ جمل میں. شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو قرض تھا اس کو بانٹ رہے ہیں. جب قرض لوٹا رہے ہیں تو حکیم بن حزام کو پتا چلا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے اور کچھ قرضہ لدا ہوا. پہنچ گئے عبداللہ بن زبیر کے پاس. حالانکہ کوئی چھوٹی فیملی نہیں ہے, بہت بڑی فیملی ہے اور بہت پیسہ چھوڑ کر گئے, یعنی جتنا قرضہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ چھوڑ کر گئے. لیکن ان کو لگا کہ ہمارا دوست قرض کی حالت میں گیا ہے, پہنچ گئے. ابھی غریب فقیر کا گھر نہیں, مالدار کا گھر ہے. پہنچ گیا حکیم بن حزام اور عبداللہ بن زبیر سے کیا کہا, فلقی حکیم ابن حزام عبداللہ بن زبیر. بخاری کے الفاظ ہے, عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. فقال یا ابن اخی, کہا بھتیجے. حکیم نے کیا کہا بھتیجے, یعنی میرے بھائی کے بیٹے, زبیر میرے بھائی, ان کے تم بیٹے, میرے بھتیجے اور بھتیجے. کم علی اخی من الدین, میرے بھائی کا قرضہ کتنا ہے, یعنی زبیر کا. فکتمہ, عبداللہ بن زبیر نے اس کو چھپا لیا, یعنی وہ بتانا نہیں چاہا کہ گھر کی بات ہے, قرض وغیرہ گھر کی عزت ہے, آپ کو کیوں بتائے نہیں کتنا قرض ہے, آپ کو کیا لینا دینا. تو نہیں بتا رہے تھے عبداللہ بن زبیر کیا قرضہ ہے. لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں بتاؤ, تو ایسے لمسم بتا دیا, 100,000, 1 لاکھ, یعنی 1 لاکھ دینار یا درہم. اس زمانے کا سکہ, 1 لاکھ روپیہ نہیں, 1 لاکھ دینار. دینار جانتے ہیں 1 دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 دینار سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو دینار بولتے ہیں. اور وہ ٹکڑا آج کے حساب سے 50,000 کا 1 دینار بنے گا. 1 دینار میں 50,000 آئیں گے انڈین روپیز. اس زمانے میں پتہ نہیں کیا اس کی ویلیو تھی, لیکن آج اتنا وزن کا سونا آج کتنے میں ملے گا ہم کو؟ 50,000 میں ملے گا. اس کا 1 دینار ہوتا ہے کتنا؟ 1 لاکھ. کیا کہا کہ 1 لاکھ. تو ایسے لمحے بولا نہیں, یہ صحیح بات نہیں تھی. 1 لاکھ ایسے بتا دیا ٹالنے کے لیے تاکہ یہ چلے جائیں, یعنی 1 لاکھ سنیں گے تو سوچیں گے معمولی ہے, چلے جائیں گے, ہم اپنا دیکھ لیں گے. لیکن یہ کیا کہا واللہ ما ارى اموالکم تسع لهذه, کہا کہ حکیم نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا, اس لیے ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. یعنی حکیم بن حزام جو فیملی ان کو پالنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ حکیم جو کبھی ایک وقت تھا مانگ رہے تھے, لیکن آج زبردستی کھڑے ہیں دروازے پہ دینے کے لیے, قرضہ میں ادا کروں گا.
اب عبداللہ بن زبیر کو لگا کہ یہ تو پیچھے بھاگے قرضہ ادا کے لیے، تو کہا میں ریئل اماؤنٹ بتاتا ہوں قرضہ ہے کتنا، 1 لاکھ، تو ایسے بول دیا تھا آپ کو ٹالنے کے لیے. کہا افرائیت ان کانت الفی الف و مئت الف، کہا 1 لاکھ تو ایسے بول دیا تھا، سچائی تو ہے کہ 22 لاکھ کا قرضہ ہے. کتنا ہے؟ 22 لاکھ. اب بولو عبداللہ بن زبیر نے کہا اتنا قرضہ ہے میرے ابا کا. یہ سن کر بھی کیا کہا مارا تم تو تیکھو رہا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری طاقت ہوگی اس کو ادا کرنے کی. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِهِ، میری مدد لو بھائی میں ادا کرتا ہوں. آپ سوچیں کہ اتباع کے جذبے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک آدمی جو کل مانگ کے گھر چلا رہا تھا، آج اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا. اتباع کی برکت میں اس کے اونچے مقام فقیر مسکین جا رہے ہیں جو مالدار کے گھر میں ضد کر رہے ہیں کہ میں قرضہ ادا کروں گا، لیکن نہیں، عبداللہ بن زبیر نے ان کو واپس کر دیا. آج جتنا بھی قرضہ اس کا کئی گنا زیادہ ابا چھوڑ کر گئے. اور یہ قرضہ بھی وہ مانگے نہیں تھے، وہ لوگ لا کے امانتیں جمع کرتے تھے ان کے پاس، تو وہ کہتے تھے بھائی امانت نہیں رکھ پاؤں گا، اس کو قرض میں کنورٹ کر دو، تو قرض میں کنورٹ کر دیتے تھے. وہ یہ قرضہ تھا 22 لاکھ دینار کا. ان کی خود کی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں تھا، لیکن جتنا قرض تھا اس کے کئی گنا زیادہ پراپرٹی بھی چھوڑ کے گئے تھے. اس لیے لاکھ ان کے کہنے پر بھی عبداللہ بن زبیر نے ان کو کنارے کر دیا. نہیں بھائی آپ کی ضرورت نہیں، ہم کر لیں گے، ہم مینج کر لیں گے. لیکن دیکھنے کی بات کیا ہے کہ صحابہ کو اگر اللہ کے نبی نے کوئی بات سکھا دی، کوئی بات کہہ دیا، تو اتباع میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حکومتی عطیہ لینے تک تیار نہیں ہے. اور جب نبی نے کہا کہ دیکھو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو دینے کا ایسا شوق جاگا کہ غریب مسکین جانے تو مالدار کے گھر میں بھی دینے کے لیے پہنچ گئے. مالدار کے گھر میں بھی دینے کے لیے پہنچ گئے. یہ ہے اتباع. ہمارا معاملہ یہ مال کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی اتباع نہیں. عقیدے کی بات آتی ہے اس میں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم متبع رسول ہیں. عبادت میں بھی بہت زیادہ اتباع ہمارے پاس نہیں ہے، مال میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پورا ہندوستان بلا تفریق مسلک اور ملت باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کھا رہا ہے. اس میں کوئی مناظرہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی بحث بھی نہیں ہو رہی. ایسا بھی نہیں کہ اہل حدیث حصہ دیتا ہے دیوبندی نہیں دیتا، بیٹھ کے مناظرہ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ سب آپس میں بھائی بھائی. مال کھانے میں، لوٹنے میں سارے مسلک والوں نے سب مسلک کی دیوار ختم کر دی. سب مل بیٹھ کے کھاؤ. کسی کے گھر میں باپ مرا بہن کا لوٹ کے کھا لو. کوئی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں مال کے بارے. یہ صحابی ہے. مال کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا. اتباع میں، مال کے مسئلے میں اتباع میں اس کمال کو پہنچے کہ غریب تو غریب مالدار کے گھر میں بھی پہنچے دینے کے لیے کسی بھی حکومتی عطیہ تک لینا گوارا نہیں کیا. اور ہم باپ کی میراث بہن کا حصہ بیٹھ کے کھا کے رکھے ہم کو چاہیے. یہ صحابی اپنا حق نہیں لے رہے ہیں کہ کسی اور کا ہمارے ہاتھ میں جائے، اور آج ہم اپنی بہن کا لے کے بیٹھے تھے. تو یہ اتباع کا تقاضا یہ کہ ہر معاملے میں اتباع ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک 8ویں چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتیں تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں. یہ حکیم بن نظام سے تو صراحت سے کہا نا کہ مانگنا نہیں چاہیے، محنت سے کھانا چاہیے. لیکن کہیں کہ اللہ کے نبی صرف اشارے میں بات کر رہے ہیں اور صحابہ قربان ہو رہے ہیں. یعنی اشارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی کا اشارہ سن کے مال و دولت قربان کر دیں. ہوا یہ کہ مکہ میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو جو غلام لوگ اسلام قبول کیے تو ان کے مالک ان کو بہت ستا رہے تھے مکہ میں غلاموں کو. جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مالک تھا بہت ستا رہا، مار رہا، پیٹ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلوایا اور کیا کہا کہ یہ تفسیر ثعلبی میں ہے، کہا کہ ابو بکر ان بلالا یعذب فی اللہ. ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ بلال کو اللہ کی خاطر عذاب دیا جا رہا ہے. کیا کہا کہ ابو بکر بلال تڑپ رہا ہے، اللہ کی خاطر عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے صرف اتنا بتایا. وہ اٹھ کر گئے اور گھر سے درہم و دینار کی تھیلی اٹھائی اور جا کے بلال کے مالک کے منہ پہ مارا. کا اس کو عذاب کر.
اس کو آزاد کر کے لے کے آئے بلال کو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر جاؤ بلال کو آزاد کرو، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر بلال اسلام قبول کر لیا اور ستایا جا رہا ہے، غلام ہے. اشارہ سمجھ گیا ابو بکر صدیق، یہ ہوتی اتباع. سنتے ہی اٹھ کر گئے بلال کو آزاد کیا. صرف بلال کو نہیں، اس وقت جتنے غلام ستائے جا رہے تھے ایک ایک کر کے سب کو خرید کے آزاد کر دیا. اللہ نے صرف بلال کا نام لیا تھا، وہ بھی اشارہ کیا تھا، بلال کو خریدا، سب کو خرید کے آزاد کر دیا ابو بکر صدیق. یہ ہوتی اتباع مال کے مسئلے میں، مالی معاملات میں اتباع. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مثال دیکھیں، صرف اشارہ کیا. اور ایسے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں کہ کس طرح سے اشارے پہ صحابہ قربان ہو جاتے تھے. انصار صحابہ کی مثال ہے، بخاری میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے. کیا ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ گئے تو ان لوگوں نے جنگ مسلط کر دی. پورا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ جنگ بدر کے حالت پیدا ہوئے. اب یہاں سے جو مدینہ والوں کا اتنا بڑا احسان کہ مہاجرین کو جگہ دیا، گھر دیا، پراپرٹی دیا، کھانا کپڑا دیا. اب ان مہاجرین کی وجہ سے انصار پر ایسی مصیبت کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے، مکہ والے ان پر اٹیک کرنے آ رہے. بہت بڑی مشکل تھی، کیا کرے. تو اللہ سے مشورہ لیا، سارے مہاجرین کو انصار کو بٹھایا اور کیا کہا کہ اشیرو علیہ، کیا مجھے مشورہ دو کیا کروں. تو جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا. مہاجر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ پر جان مال سب کچھ قربان، آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے نے کہا، پھر کہا اشیرو مجھے اور مشورہ دو. پھر مہاجر کھڑے ہوئے، کہا اللہ سے جو آپ کہہ دیں، مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، لڑنے آ رہے ہیں، ہم کاٹ ڈالیں گے ان کو، آخری سانس تک، موت تک لڑیں گے ان سے. اللہ کے نبی نے اور مشورہ دو. اللہ سے کچھ کہنا چاہ رہے لیکن کہہ نہیں پا رہے. اب تیسری بار جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اور مشورہ دو تو انصار کے سب سے بڑے آدمی 7 دن بعد کھڑے ہوئے. انصاری صحابی 7 دن بعد کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ واللہ لکأنک یا رسول اللہ تریدنا، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ ہماری بھی رائے چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے انصار پہ کہ ان اللہ کے بندوں نے ہمیں رہنے دیا، کھانا دیا، کپڑا دیا، سب کچھ دیا، آج ہم ان کا خون بھی مانگے، جان بھی مانگے ہمارے لیے. کس منہ سے کہتے، مطلب کیسے اللہ کے نبی کہتے کہ یہ لوگ مارنے آ رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دو. ارے کم دیا، گھر میں حصہ دیا، پراپرٹی میں حصہ دیا، اب جان بھی. تو یہ 7 دن بعد کھڑے ہوئے اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ، تو مہاجرین کھڑے کھڑے بار بار مشورہ دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کہیں. تو اللہ نے کہا اجل، ہاں میں آپ لوگوں کی بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے. قال 7 دن بعد نے کیا کہا کہ قد آمنا بک وصدقنا، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، وشہدنا ان ما جئت به حق، کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. فمض یا رسول اللہ لما اردت، اللہ کے نبی آپ جو بھی ارادہ رکھتے ہیں آگے بڑھیں. فنحن معک، یہ انصار کی جماعت بھی آپ کے ساتھ، ہم انصار صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور کہا فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے. لو استعرضت بنا هذا البحر، اگر آپ ہمیں لے کر، انصاریوں کو لے کر اس سمندر میں اترنے کے لیے کہیں، لخوضنا معک، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں. یہ انصار صحابہ جن کا اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا، کوئی حکم نہیں دیا، صرف اشارے میں کہا مشورہ چاہیے، انصار سمجھ گئے کہ نبی کیا چاہتے ہیں، جان مال سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا. یہ ہوتی اتباع صحابہ کی، ہاں کہ اشارہ پا کر بھی کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ. آج ہمارا یہ نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ کے نبی صرف آئے بھر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی ساتھ ملے
اور جیسے وہ بھاپ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری مدد چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کہ ہم سمندر میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے انصار، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اتنا بڑا درجہ دیا اللہ نے انصار کی، کیونکہ ان کی قربانی بھی ہے۔ بلکہ ایک اور انصاری، اچھا بلکہ ایک اور مثال دیکھیں آپ، اشارے کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری دن ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، وفات کا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی بیویوں میں، اور ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو اما عائشہ سے تھی۔ انصاف سب کے ساتھ، عدل سب کے ساتھ، لیکن دل کا معاملہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، میرے بس کا نہیں۔ تو دل کا میلان سب سے زیادہ کسی کی طرف تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب آخری نبی کا اس دنیا میں آخری دن ہے، اللہ کے نبی کو فکر ہو رہی کہ آج میری باری کا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ این انا غدن، کل میری باری کس کے پاس ہے؟ آپ کی بیوی نے سمجھ گئی، یہ اشارت ہے، لیکن ساری بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اما عائشہ کی یہاں باری چاہتی ہیں۔ تو بیویوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ جس گھر میں رہنا چاہیں، آج باری کا کوئی تقاضا نہیں۔ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے اشارے پہ قربان ہیں، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کا اشارہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اشارے پر قربان ہو جانا۔ صراحت کے ساتھ کہنا تو دور کی بات ہے، وہ صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا، سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی آپ جہاں جانا چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اما عائشہ کے گھر گئے اور اما عائشہ کی گود میں آپ سب نے آخری سانسیں لی۔ یہی اتباع اللہ کے رسول کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز میرے بھائیوں، میں دو چیز اور ذکر کروں گا، بات ختم کروں گا۔ نویں چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ کو صحابہ کی زندگی سے ایسی باتیں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے قول کی اتباع ہو رہی ہے، آپ کے فعل کی اتباع ہو رہی ہے، تقریر کی اتباع ہو رہی ہے، اشاروں کی اتباع ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں، اتباع میں بے مثال واقعہ، صحیح بخاری میں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ آئے تو مکہ آنے کے بعد مہاجر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر رہے ہیں۔ بھئی یہ خالی ہاتھ آئے ہیں مکہ سے، نہ کھانا پانی ہے، نہ بستر ہے، نہ گھر ہے، کچھ نہیں، کہاں رہیں گے؟ تو اس کا حل یہ نکالا کہ ایک انصاری صحابی کو ذمہ داری دی کہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے جائے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ تو ایک ایک انصاری صحابی کو سب کے حوالے کر دیا۔ اب باری تھی ایک بہت بڑی شخصیت آئی تھی مالی اعتبار سے، عبد الرحمن بن عوف کی۔ وہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جس کے گھر پر بھیجا، یعنی جس انصاری صحابی کے حوالے کیا، اس انصاری صحابی کا نام کیا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ تو سعد بن ربیع کو بلایا، کہا عبد الرحمن بن عوف تمہارے گھر جائیں گے، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو تمہارا بھائی بنایا جاتا ہے، تم ان کی دیکھ بھال کرو گے۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر پہ لے گئے، اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ہستی کو میرا بھائی بنایا ہے، تو شاید اللہ کے نبی کے دل میں کچھ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اشارہ بھی نہیں کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، اور مدینہ کے سب سے مالدار آدمی سعد بن ربیع تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا جو لاس ہوا تھا، ان کا جو اسٹیٹس تھا، اس حساب سے بہت بڑا نقصان تھا کہ وہ مدینہ سے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، کہاں پہ؟ مدینہ آئے تھے۔ تو اتنا بڑا آدمی کس کے گھر بھیجے؟ تو جو مدینہ کا سب سے بڑا آدمی، سب سے مالدار آدمی سعد بن ربیع، ان کے گھر بھیج دیا۔ اب طے کیا ہوا تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، رہنے کا انتظام کرنا ہے، بس۔ لیکن سعد بن ربیع
نے سوچا کہ اگر اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو میرے ساتھ بھیجا ہے تو اسے کھانا پانی سے اوپر کی کچھ بات اپنے گھر لے گئے. اور کیا کہا؟ بخاری کا الفاظ ہے, کہا کہ فقال سعد بن نبی انی اکثر الانصار مالا, کہا اے عبد الرحمن میں انصار میں سب سے مالدار آدمی ہوں, کہا انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے, فاقسم لک نصف مالی, میں ابھی اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں, اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. باقی کسی انصاری صاحب نے اپنی آدھی جائیداد کسی کو نہیں دیا. ان کو کیوں آدھی جائیداد بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جوڑا چنا تو سعد بن نبی نے محسوس کر لیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے, بہت بڑے تاجر, آج کچھ نہیں ہے, اور نبی نے میرے پاس بھیجا ہے, تو شاید من میں کچھ تو چل رہا ہے کہ ان کی کچھ دل جوئی ہو جائے, ان کی کچھ ریکوری ہو جائے. اور فوراً جو ہے کہا میں آدھی زیادہ دیتا ہوں, لیکن عبد الرحمن بن عوف سے کچھ نہیں لیا نا. تبارک اللہ فی مالک و اہلک, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے پریوار میں برکت دے. حل من سوق فیہ تجارہ, آپ بتائیں کوئی مارکیٹ ہے, بازار ہے جہاں میں تجارت کر سکوں, وہاں گئے تجارت کیا اور ان سے بھی بڑے مالدار بن گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ سعد بن نبی نے اپنا حق ادا کیا, اتباع یعنی ایسے معاملے میں بھی اتباع جو اللہ کے نبی نے کہا بھی نہیں, سیاق و سباق سے سمجھا کہ اللہ کے نبی کی منشا ہے, اور آج کی دولت قربان کر دیا اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے, کہ اللہ کے نبی نے اس سوچ کے لیے. یہ ہوتی اتباع. آگے بڑھتے ہیں, آخری بات اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کے دور میں, یہ سارے واقعات میں صحابہ کے سنا رہا ہوں, صحابہ کے دور میں ایک اور چیز ہم کو ملتی ہے, اور آج ہمارے دور میں بلکہ کئی سالوں سے وہ گندگی اور وہ خرافات بہت سارے مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے, وہ تقلید اور تعصب ہے. یعنی دین کی کوئی بات ماننا ہے کسی گروپ کی تقلید میں, کسی شخصیت کے تعصب میں. صحابہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی نا. عہد صحابہ میں دیکھیں کہ ایک صحابی نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کے متعلق دوسرے صحابی سے بھی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی نبی ہی کی بات ہے کہ نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ اتباع رسول کی. اور آج ہمارے امام نے کہہ دیا انف, کافی. یعنی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی طلب نہیں ہے کہ اس امام کے چکر میں کیا ہمارے پاس اتباع ہے کہ نہیں. لیکن صحابہ کا دور جو علم عربہ سے بڑے لوگ ہیں, صحابی فتویٰ دیتا ہے, لیکن اس دور میں لوگ دوسرے صحابہ کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اتباع سے ہمارا دامن چھوٹ جائے, ہم اتباع سے ہٹ جائیں. جب کنفرم ہو جاتا ہے واقعی نبی کی بات ہے تو اس پہ عمل شروع ہوتا ہے. کتنے لوگ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے صحابہ پر استدراک کیا ہے, ان کو کریکٹ کیا ہے, سکھایا ہے. بلکہ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے عین الاصابہ فیما استدرکت عائشہ علی الصحابہ, کہ وہ مسائل جس میں اما عائشہ رضی اللہ نے صحابہ کی رہنمائی کی. تو صحابہ کے دور میں نہ تقلید تھی کہ کوئی ایک صحابی نے جو کہہ دیا وہی مان لیں گے, نہ تعصب تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی ایک صحابی کو تمام لوگوں نے مان لیا کہ یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے, نا, بالکل نہیں. صحابہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, لیکن صحابہ کے دور میں صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو صحابہ اور تابعین کی باتوں سے اوپر رکھا ہے. اس لیے صحابہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اتباع کا تقاضا یہ کہ نہ ہم تقلید کریں نہ ہم تعصب. تقلید کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اس امید پہ کھڑا کر دینا کہ سب سے بڑا عالم ہم کو سکھائے گا. تعصب کیا ہے؟ پارٹی بندی, کہ ہمارا رشتے دار ہے, ہمارا دوست, ہمارے گروپ کا, یہ جو کہے گا وہ مانیں گے. صحابہ کے یہاں ایسی کوئی, یہ ساری چیزیں اتباع کے لیے رکاوٹ, اتباع کو نقصان پہنچاتی ہے. اتباع کا جذبہ یہ ہے, اتباع رسول کا جذبہ یہ ہے کہ نہ آپ تقلید کریں نہ پارٹی بندی کریں, صرف جستجو و تلاش ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کہاں سے آتی ہے, اس کو ہمیں ماننا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحابہ کی زندگی کے حوالے سے. ہم بھی چونکہ دعویٰ کرتے ہیں متبع ہونے کا, اتباع کا, اور پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے منہج سلف کا. سلف سے مطلب صحابہ. تو صحابہ کی اتباع کیسے ہوتی تھی وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس طرح صحابہ کرام اتباع کرتے تھے. ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملات میں, ہم سے بہت پیچھے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پکا سچا متبع بنائے, قرآن و حدیث پہ چلائے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلائے. آمین رب العالمین.
ہاں پھر نیچے بیٹھ تھوڑا نیچے اللہ یہ کیا ہے اور حاضرین اور حاضرات حاضر ہو کر قرآن کو سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. آج انتہائی رسول کی بہت شدید ضرورت ہے. معاشرے کی سوسائٹی کی اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا. ہمارے کار آپ نے اس کے لیے ماشاءاللہ ایک دور دراز سے آ کر ہمارے اس مدین میں آپ نے پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ پروگرام کو فرمائے. اللہ کو